السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ٹریفک کے اشارے۔ ٹریفک اسے کہتے ہیں جو سڑکوں پہ مختلف قسم کی گاڑیاں چلتی ہیں، اور آپ بہت ساری، کچھ ہیوی ہوتی ہیں، کچھ لو ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ پارکنگ ایریا ہوتا ہے۔ یہ سب ٹریفک کے کہلاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ٹریفک کے اشارے موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ٹریفک کے اشارے، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ ایک پولیس کی ہے۔ اور یہ کون سی پولیس ہے؟ سڑکوں چوراہوں پر یونیفارم پہنے کھڑے سپاہی ٹریفک کو جاری رکھنے اور قانون کی پابندی کروانے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا، جب آپ اسکول سے آ رہے ہوں گے یا آپ اپنے کسی ابو کے ساتھ جا رہے ہوں گے، تو آپ کو کچھ ٹریفک کی پولیس نظر آتی ہے جو ہمیشہ ٹریفک کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور سب کو درست سمت کی طرف جانے کے اشارے کر رہی ہوتی ہے۔ تیز دھوپ اور خون جماتی سردی میں اپنا کام بخوبی انجام دینے والے عظیم لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے بہت سے حادثات ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم زیادہ تر سوچتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، اے سی چلائیں، پنکھے چلا کر بیٹھیں۔ تو لیکن یہ جو ہمارے عظیم جو لوگ ہیں جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھی سورج کے نیچے کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب سردی ہوتی ہے، ہم لحافوں میں اندر وہ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی ملے، لیکن یہ جو ٹریفک کے سپاہی ہیں، یہ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جمتی ہوئی سردی میں باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ محسن یعنی ہمارے مددگار ہوتے ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے بہت سے حادثات ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹریفک کنٹرول کرنے والے وہاں پہ موجود نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ سب اپنی مرضی سے ٹریفک چلا رہے ہوں گے اور بہت سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین، آپ سڑک پہ جاتے ہوں گے، آپ بہت سے سائن بورڈ دیکھتے ہوں گے، اور اسی کے علاوہ ٹریفک کے رولز کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو روڈ پہ نظر آتی ہوں گی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہوں، ان کی پابندی کریں اور کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ جی، ہمارا کیا فرض ہے کہ ٹریفک کے اصول سے واقف ہوں۔ جی ہاں، جب ہم ٹریفک کے مختلف سائن بورڈ لگے ہوں گے لیکن ہم اس کے سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اس کی پابندی بھی صحیح طرح نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہم ضروری ہے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کے اصولوں سے واقف ہوں، ان کی پابندی کریں اور انہیں اپنائیں، اور بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اور جب بھی ہم سڑک پر نکل رہے ہوں تو ہم جو ہے بنیادی باتیں جو ٹریفک کے اصولوں سے متعلق ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو عام طور پر سڑک پر مختلف قسم کے سائن بورڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس میں مختلف اشارے موجود ہوتے ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سائن بورڈ ہمارے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنی گاڑی کو اس طرح جو اشارے کی مدد سے جس سمت جانا اس سمت لے جائیں۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو یا پھر ہم اپنے راستے بھٹک جائیں گے یا پھر ہم بہت سے حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان کے معنی ہوتے ہیں، ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر سائن بورڈ کے ایک معنی ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے تحت لگایا جاتا ہے، اور ان کا جاننا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ٹریفک سائن بورڈ، ٹریفک سائن بورڈ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک سائن بورڈ جو ہوتے ہیں، جو لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈ پہ، مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لازمی سائن بورڈ۔ لازمی سائن بورڈ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہمیں لازمی طور پر فالو کرنا ہوتا ہے، لازمی طور پر دیکھنا ہوتا ہے۔
नंबर 2 है मुतनब्बे करने वाले एहतियाती साइन बोर्ड, यानी हमें एहतियाती तौर पर हमें साइन बोर्ड दिखाए जाते हैं कि हमें वाकिफ़ करवाया जाता है कि यहाँ से जाना है कि नहीं जाना। इतलाई साइन बोर्ड, यानी हमें कुछ साइन बोर्ड ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए हमें इतला दी जाती है यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, ये इतलाई साइन बोर्ड कहलाते हैं। आइए सबसे पहले लाजमी साइन बोर्ड के बारे में जानते हैं। लाजमी साइन बोर्ड क्या होते हैं? लाजमी साइन बोर्ड जो होते हैं ये इशारे गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर गोल दायरे में जो इशारे मौजूद होते हैं वो लाजमी साइन बोर्ड कहलाते हैं। ये ट्रैफिक की दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र कोई ना कोई हुक्म देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ इशारे मौजूद हैं जो दायरे की शक्ल में हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ हिदायत भी लिखी गई हैं। अब हम दूसरी किस्म के बारे में जानते हैं। अब ये है मुतनब्बे करने वाले एहतियाती साइन बोर्ड। अब ये कौन से साइन बोर्ड है? ये तिकोन के अंदर बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं, यानी हमें एहतियात करने की तनबीह की जाती है कि ये एहतियाती साइन इशारे कहलाए जाते हैं। ये सड़क पर आगे आने वाले मुतवक्का सूरत हाल की निशानदही करते ताकि ड्राइवर मोहतात हो जाए, यानी आगे की जो सूरत हाल है उसके बारे में हमें बता देते हैं कि ताकि जो गाड़ी चलाने वाला है वो होशियार रहे और अपनी दुरुस्त सिमत मुतय्यन करे। अब तीसरी किस्म के बारे में आते हैं। तीसरी किस्म है इतलाई साइन बोर्ड। इतलाई साइन बोर्ड ये ट्रैफिक के इशारों में नीले, सब्ज़ या सियाह रंग में जितने भी इशारे हैं मालूमाती इशारे कहलाते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा अक्सर नीले रंग में या सब्ज़ रंग में या सियाह रंग में जो भी इशारे लगे होते हैं ये इतलाती साइन बोर्ड कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं, यानी अगर यहाँ पे टेलीफोन करने की जगह है तो हम वो बता देते हैं, अगर यहाँ पे पार्किंग की जगह है वो बता देते हैं। इस तरह ये इत्तला देते हैं हमें। आइए सबसे पहले हम पहली किस्म जो हमने पढ़ी थी वो है लाजमी साइन बोर्ड। लाजमी साइन बोर्ड कौन से होते हैं हम जानते हैं। पहला है ये हम लाजमी साइन बोर्ड का क्या था हमारे पास इशारा कि हमेशा दायरे की शक्ल में होते हैं। यहाँ पर इशारा दिया गया है लाजमी साइन बोर्ड में अपनी रफ्तार कम कीजिए। आपने देखा होगा दायरे में लिखा हुआ है आहिस्ता। आहिस्ता का मतलब क्या है? यानी हल्के चलाना। अब यहाँ पे इसकी इशारा क्या है? अपनी रफ्तार कम कीजिए, यानी अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा इशारा है वो है सड़क बंद है, यानी यहाँ पे इशारा कर दिया गया है कि आगे सड़क बंद है इसलिए अपनी गाड़ी को किसी और सिम से पार करें। अब यहाँ पर इशारा दिया गया है ठहरने का इशारा, यानी रुक जाने का इशारा दिया गया, यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दें। अब यहाँ पर इशारा दिया गया है गाड़ी खड़ी करना मना है, यानी आप देख रहे हैं पी बना हुआ है, उसके उस पर क्रॉस का निशान डला हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। और इसी तरह यहाँ पे इशारा दिया गया है, हॉर्न दिया गया है, उस पर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है। अक्सर ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर अस्पताल या स्कूल या ऐसी होती हैं जगह जहाँ पर हॉर्न बजाना अक्सर मना होता है, तो यहाँ पे ये इशारे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में बताया गया, किलोमीटर के बारे में। हद रफ्तार 50 किलोमीटर, यानी आपकी गाड़ी की रफ्तार इतने किलोमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, यानी मुख्तलिफ़ रफ्तार आपको मुख्तलिफ़ सड़कों पर नज़र आएगी कि अपनी गाड़ी की रफ्तार इस किलोमीटर के हिसाब से रखें, इस रफ्तार के मुताबिक रखें। यकीनन अब लाजमी साइन बोर्ड के बारे में जान चुके होंगे। पहला था हमारा अपनी रफ्तार कम कीजिए, दूसरा था हमारा सड़क बंद है, और तीसरा था हमारा ठहरने की जगह, चौथा था हमारा गाड़ी खड़ी करना मना है, पांचवा था हॉर्न बजाना मना है, और आखिरी था हमारा हद रफ्तार 50 किलोमीटर है। अब हम दूसरी किस्म में जो हमारे इशारे थे वो क्या थे? मुतनब्बे करने वाले एहतियाती साइन बोर्ड। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। अब पहला इशारा यहाँ पे है दायां मोड़। इसी तरह दूसरी सिमत की तरफ इशारा होगा तो वो होगा बायां मोड़। यहाँ पे है दायां मोड़।
یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف مڑیے۔ اب یہاں پر اشارہ دیا گیا بتی والے اشارے، یعنی جو بھی بتی کے اشارے ہوتے ہیں آپ نے پہلے بھی آپ جان چکے ہوں گے ان کو، کہ لال بتی پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، پیلی بتی پہ کیا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور ہری بتی پہ ہمیں آگے چلے جانا چاہیے۔ تو ان بتیوں کا خیال رکھنا۔ اب یہاں پر ہے بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں بھی اس طرح کچھ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ سڑک پار کرنے کی جگہ ہے بچوں کی۔ اب یہاں پہ تصویر میں ایرو کے نشان دیے گئے، اس کا یہاں پہ ہے ٹریفک کا چکر۔ آپ نے راؤنڈ اباؤٹ دیکھا ہوگا اکثر، آپ نے تو اس کو ٹریفک کا چکر کہتے ہیں۔ یہاں پہ چورنگی موجود ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کس کی تصویر دی گئی ہے، اس میں سائن بورڈ پہ جہاز کی، یعنی یہاں پہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں پہ ہوائی اڈہ ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اب یہاں پر اشارہ دیا گیا کہ سائیکل سوار کا راستہ، یعنی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ گاڑیوں کی رفتار جو ہوتی ہے تیز ہوتی ہے، کچھ گاڑیوں کی رفتار جو ہوتی ہے سلو ہوتی ہے۔ تو جو آہستہ چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو الگ راستہ دیا جاتا ہے، اور جو تیز چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ایک الگ راستہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کو الگ راستہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اشارے موجود ہوتے ہیں، یہ کس سواری کی جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً آپ نے متنبع کرنے والے احتیاطی سائن بورڈ کے بارے میں جانا ہوگا۔ پہلا تھا دایاں موڑ، اسی طرح مختلف موڑ ہم اشارے کی صورت میں دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا تھا بتی والے اشارے۔ تیسرا بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ۔ چوتھا تھا ٹریفک کا چکر۔ پانچواں تھا ہوائی اڈہ۔ آخری تھا سائیکل سوار کا راستہ۔ اب ہم آخری قسم کے بارے میں جانتے ہیں۔ آخری قسم کون سی ہے؟ اطلاعی سائن بورڈ۔ اطلاعی سائن بورڈ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بستر کی تصویر ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر ہسپتال ہے۔ کیا ہے؟ ہسپتال ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی تصویریں دی گئی ہیں جو کھانے سے متعلق ہیں، اس کا مطلب ہے کھانے کی جگہ، یہاں پر کھانے کی جگہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بس کی تصویر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر بس اسٹاپ ہے۔ یہاں پر ٹیلی فون کی تصویر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے ٹیلی فون کرنے کی جگہ ہے یہاں پہ۔ یہاں پر اترنے کا اشارہ دکھایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پل سے اترنے کی جگہ یہاں موجود ہے۔ اب یہاں پر پارکنگ کا آپ نے اشارہ دیکھا ہوگا، یہاں پر اس کا مطلب ہے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، یعنی آپ اکثر ہوٹلوں میں جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، یا کسی مال وغیرہ میں جاتے ہوں گے تو وہاں پہ ایک پارکنگ ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اشارہ دیا جاتا ہے یہاں پہ گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ نے تینوں اقسام کے بارے میں جانا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور آپ ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنی گاڑی کو مختلف سائن بورڈ کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اب آپ جب بھی باہر نکلیں تو کوئی بھی سائن بورڈ دیکھیں تو اس کو نوٹ کریے کہ آج آپ نے کس سائن بورڈ کے بارے میں پڑھا اور راستے میں آپ نے دیکھا، اس کی تصویر بنائیے اور اس کی جو بھی ہدایت ہے وہ تحریر کیجیے۔ شکریہ۔